اللہ نے اس امت کو جو عددی کثرت عطا کی ہے کہ اس وقت دنیا میں 1 ارب 50 یا 60 کروڑ مسلمان بستے ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ 56 یا 57 باقاعدہ اسلامی ریاستیں، باقی جہاں مسلم ریاستیں قائم نہیں ہیں وہاں بھی مسلمان کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنا فعال اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی وہی جو بات ابھی ہوئی کہ ہم باہمی ارتباط کے فقدان کی وجہ سے، الجھاؤ کی وجہ سے، تشتت اور افتراق کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی قیمتی صلاحیتوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور مشکل صورتحال میں پھنسی ہوئی قوموں کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا، ویسے تو کسی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنوں کو ہی توڑنے کے لیے دن رات لگا رہے، لیکن جو مبتلا ہوں اذیت میں، تکلیف میں، اور دشمن ان کے گلے کاٹنے کے لیے آمادہ ہو تو وہاں یہ چیز مزید شرمناک بن جاتی۔ ہمیں فرد سے لے کر پورے معاشرے تک اصلاح کی ضرورت ہے۔ عقیدے میں اصلاح، عمل میں اصلاح، رویوں میں اصلاح، طرز زندگی میں اصلاح، انداز معاشرت میں اصلاح، اور دیگر امور حیات میں مکمل ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ہجوم ہیں، قوم نہیں ہے، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، اور متعین ہدف اور منزل نہ ہونے کی وجہ سے جس طرف منہ اٹھاتے ہیں چل پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں۔ نشان منزل کو متعین کیے بغیر مایوس ہو کے لوٹتے ہیں تو پھر ہم مزید نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، جبکہ قصور اپنا تھا کہ ہم نے منزل کا تعین ہی نہیں کیا اور سر پٹ دوڑنے لگے۔ قرآن مجید میں ہمیں سب سے پہلا سبق یہی ملتا ہے کہ پہلے اپنی سمت کو درست کرو، اور ہم رب کے حضور کھڑے ہو کر کے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ گامزن کرنا، سیدھی راہ پہ ہمیں چلانا۔ چونکہ جب منزل کا تعین ہو جائے گا تو رفتار سست بھی ہوگی، اٹھنے والا ہر قدم آپ کو منزل کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے تو آپ اس کا پہلے رخ متعین کریں گے، پھر پیدل چلیں گے تو 2 دن میں پہنچ جائیں گے، سائیکل پہ جائیں گے تو 1 دن میں چلے جائیں گے، موٹر سائیکل پہ چلے جائیں گے تو 5 گھنٹے میں چلے جائیں گے، برق رو گاڑی ہوگی تو آپ 1 گھنٹے میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا تعین منزل کا ہی نہیں ہے تو چاہے آپ اڑ کر کے بھی جائیں، لاہور کا رخ ادھر ہے اور آپ نے رخ ادھر کیا ہوا ہے، تو جتنا تیز دوڑیں گے اتنا ہی منزل سے دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز منزل کا تعین، منزل کا تشخص، اور یہ شعور کی دولت سے نصیب ہوتا ہے۔ ایسے رجال کار کسی معاشرے میں ہوں جو لوگوں کو صحیح ڈائریکشن دے سکیں، بتا سکیں کہ تم نے جانا کدھر ہے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا، ترسم نرسی بقابہ عرابی کی راہ کہ تو میروی بترکستانست، اے دیہاتی مجھے تیری حالت پہ ترس آتا ہے کہ تو حج کرنے کے لیے کعبے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے، لیکن تو جو سمت پکڑی ہوئی ہے یہ کعبے کو نہیں جاتی، یہ ترکستان کو جاتی۔ تو اس شوق میں دوڑ رہا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں اور سرپٹ دوڑ رہا ہے، لیکن مجھے کتنا ترس آتا ہے کہ تیری منزل کا تعین ٹھیک نہیں ہے، تیری محنت میں شک نہیں ہے، تیرے جذبہ فرامہ میں شک نہیں ہے، تیرے شوق فرامہ میں شک نہیں ہے، تیرے کیف و مستی کے عالم میں شک نہیں ہے، جس طرح بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ لیکن
مجھے افسوس یہ ہے کہ تیری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، تیرا اٹھنے والا ہر قدم تجھے منزل سے دور کرتا چلا جا رہا ہے، اور تو حج کی نیت سے جا رہا ہے، لیکن ترسم نرسی بقابا اے عرابی کی راہ کہ تو میروی بترکستان است، تیرا رخ سیدھا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں رخ سیدھا کرنا پڑے گا، اور یہ وہ اللہ کے حضور التجا ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً اللہ سے طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ پہ گامزن کرنا۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے، اور اللہ سے ہدایت مانگی گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے بن مانگے ہمیں دی ہیں، اور ہم نہیں بھی مانگیں گے وہ ہمیں پھر بھی دیتا ہے۔ آج تک کسی نے دعا مانگی یا اللہ ہمیں ضرورت کی آکسیجن عطا کر دے جس سے ہم سانس لے سکیں؟ کبھی زندگی میں آپ نے یہ دعا مانگی ہو؟ دعا نہیں بھی مانگی، لیکن آکسیجن آپ کو وہ روز فراہم کرتا ہے، آپ کے بدن کا نظم ہے، کتنا کچھ ہے۔ کبھی آپ نے دعا مانگی کہ اللہ سورج کی روشنی عطا کر دے، کبھی آپ نے تاروں کی چھاؤں مانگی، کبھی چاندنی طلب کی، کبھی جو ہے وہ شبنم مانگی، لیکن اللہ روز تمہیں عطا کرتا ہے، اور وہ تم سے تقاضا بھی نہیں کرتا کہ تم یہ چیزیں مانگو، لیکن ہدایت اتنی اہم ہے کہ وہ تم سے تقاضا کرتا ہے کہ میں نے تمہاری جبلت میں بھی ہدایت رکھی ہے، نبی بھی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، کتابیں بھی اتاری ہیں، صحیفے بھی اتارے ہیں، لیکن تم بھی کھڑے ہو کہ میرے حضور ہاتھ باندھ کے ہدایت مانگو۔ تو سب سے اہم چیز اس سے ہدایت طلب کرنا۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے میں ٹھیک چل رہا ہوں، لیکن ساری چیزیں بندے کے سمجھنے سے نہیں ہوتی۔ شریعت کی ڈائریکشن کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس لیے حضور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ حق کو میری نظر میں حق بنا کے پیش کر، اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق دے، اور میری نظر میں باطل کو باطل کر کے دکھا، اور مجھے اس سے اجتناب کی توفیق دے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں، بلکہ پھر بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ مالک مجھے ہدایت دے۔ میں اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں ٹھیک ہوں، لیکن ہدایت میری ضرورت ہے، یہاں غلطی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے طلب کرنا ہے، اور اس کا پھر طریقہ بھی آگے عطا فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ ہدایت کا طریق بتا دیا، صالحین کی، نیک لوگوں کی، اولیاء کی، پارساؤں کی صحبت تمہیں صائب راہ پہ پہنچائے گی۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے، وہاں تیرا خیال نہیں چلے گا، وہاں جو ان راہوں کے مسافر ہیں ان کا خیال چلے گا۔ ہم ایک دفعہ شام میں تھے تو وہاں نماز کا وقت ہوا، تو ہم نے جدھر مصلے بچھائے وہ سڑک سے ہم جا رہے تھے، آ رہے تھے، رستے میں مساجد بھی آئیں، تو جو ہمارا ایک اندازہ تھا تو ہم نے مصلے بچھائے اور نماز پڑھنے لگے، تو مقامی لوگ کہنے لگے کہ قبلے کا رخ ادھر ہے، لیکن وہ ہمارا ذہن تو یہ کہہ رہا تھا نہیں۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں، آپ کا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں ادھر ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہ تھا کہ ہم سوچ رہے تھے نہیں ادھر ہونا چاہیے، اور ہم سب یہ سوچ رہے تھے، اور انہوں نے کہا، ایک آدمی نے کہا ادھر آ قبلہ، تو ہم نے کوئی تعامل نہیں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں کی، ہم نے مصلے موڑے، ادھر نماز پڑھنے لگ گئے، اور بعد میں جب بات ہوئی تو سب کا خیال تھا شاید قبلہ ادھر، لیکن اس ایک کی رائے کو ہم نے معتبر سمجھا، اس لیے کہ وہ ان راہوں کا شناسہ ہے، اس علاقے کا شناسہ ہے۔ تو ہمارا فہم، ہمارا اندازہ، ہمارا گمان، ہمارا ظن، ہمارا تخمینہ وہ ظن اور تخمینہ ہی رہے گا۔ جب ایک شخص جس نے جو وہاں کا باسی ہے اس کی رائے ہم سب پہ غالب آ گئی، تو ہم ادھر نماز پڑھ رہے تھے، دل میں کبھی خیال آ بھی